السلام علیکم دوستو، آپ جہاں بھی ہیں خوش رہے. امید ہے آپ کی عید بڑی اچھی گزری ہوگی. اور پاکستان میں بھی بس عید اب ختم ہو گئی ہے اور واپس دوبارہ نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگ گئی ہیں کہ 27 اپریل کو سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. بہت زیادہ سسپنس ہے، لیکن اس تمام سسپنس میں کچھ اور بھی مسائل ہیں. وہ ہماری فوج سے بھی جڑے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری جو سول سول اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. سیاستدان باندھ باندھ کے ہم بولیاں سن رہے ہیں. تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج آپ کی ملاقات ہم حیدر مہدی صاحب سے کرواتے ہیں. ان کو کون نہیں جانتا، اور ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پہ گزشتہ دنوں ایک بڑی زبردست وائرل ویڈیو ہوئی. اس میں نسیم زہرا صاحبہ اور حامد میر صاحب کا انٹرویو تھا. تو بہت بہت شکریہ حیدر بھائی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی حامد میر اور نسیم زہرا صاحبہ کی ویڈیو دیکھی، اور اس میں پھر آپ نے مختلف لوگوں سے بات چیت بھی کی. ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے بڑا تفصیلی اس پہ اپنا ایک انالیسس دیا. آپ کا اپنا اس سے ٹیک اوے کیا تھا؟ آپ نے کیا اس سے نتیجہ اخذ کیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو امتیاز بھائی. امتیاز بھائی، ایک تو خیر وہ اس کی جو ایک شاک ویلیو تھی نا، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا ہے. میرے نا اس سے کوئی 3-4 ٹیک اویز تھے. میرے ٹیک اویز تھے کہ وائی ناؤ، اور اس کا جواب میں نے پھر جب دیکھا، موہت سے بھی پوچھا اور لوگ دوستوں سے بھی بات کی، تو اس کا وائی ناؤ کا یہ تھا کہ ایک یہ بہت ٹیکٹک اور اسٹریٹجی ایوالو ہو رہی ہے جو کرنٹ ہماری ہائی کمانڈ ہے فوج کی طرف سے، کہ جو اتنا زیادہ نزلہ برس رہا ہے موجودہ قیادت پر اور فوج کے اوپر، اس کو کسی طریقے سے ڈائیورٹ کر دیا جائے اور ایک اسکیپ کوٹ ڈھونڈا جائے. وہ اسکیپ کوٹ اور ان کو 2 شخصیات کی شکل میں انہوں نے ان کو سلیکٹ کیا. ایک ان میں سے قمر جاوید باجوہ ہے، جو کہ ایک تو خود اپنے باتوں سے خود ہی اپنے آپ کو وہ جال میں پھنسا رہے ہیں، لیکن جو موجودہ قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نزلہ لوگوں کا غصہ جو ہے وہ ان کی طرف کرے کہ یہ دیکھو یہ کس قسم کا آدمی تھا، اس نے تو ملک کو بھیج دیا. دوسرا انہوں نے ٹارگٹ کیا فیض حمید کو، جو کہ ہمارے موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے ساتھ کوئی خاص محبت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے. اور اسی وجہ سے فیض حمید صاحب نے استعفیٰ بھی دے دیا، بیکاز ان کو پتا تھا کہ وہ رہ جاتے تو ان کے ساتھ بہت برا ہوتا. تو انہوں نے سوچا کہ میں ادھر سے کروں اور جا کے اپنا کوئی میں دفاع کروں اپنے لیے، کچھ میں کروں. ایک تو یہ چیز تھی، اس کی ٹائمنگ جو تھی نا جی، یہ اور اس کا ریشنل جو تھا وہ یہ تھا. دوسرا اس کا جو بڑا ایک انٹرسٹنگ پہلو یہ تھا کہ یہ کس جو ہے اپنی ٹیلی ویژن اسٹیشن نے کیا. اب وہ ٹیلی ویژن اسٹیشن جو ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ جو اس وقت کیئر ٹیکر پنجاب کے چیف منسٹر محسن نقوی صاحب کے ہیں سارے کے سارے، اور محسن نقوی صاحب کی قربت بہت زیادہ ہے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ. تو ان کو استعمال کیا گیا یہ بات آگے پھیلانے کے لیے. تو اس سے ایک یہ کلیئر میرا فرسٹ ٹیک اوے یہ تھا کہ یہ آرکسٹریٹڈ تھا، یہ پلانڈ تھا، بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ آرمی ہائی کمانڈ نے، آرمی چیف نے اس کو لانچ کیا گیا، جن وجوہات کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا. ایک تو یہ میری ٹیک اوے تھی. دوسری میری جو ٹیک اوے تھی، میں زیادہ نسیم کی اور حامد میر کی پرسنالٹیز پہ بات نہیں کرنا چاہتا، بیکاز وہ بات جو اصل ایسنس ہے وہ اس سے ہم ہو جائیں گے. جو لوگ اس کام میں استعمال ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے وہ کیوں استعمال ہوتے ہیں، کیا وجوہات ان کی ہوتی ہیں، ان کی کیا مجبوریاں ہوتی ہیں، یا ان کو کیا فائدے دیے جاتے ہیں. نسیم زہرا کو شاید انہوں نے استعمال اس لیے کیا کہ لوگوں کا ایک خیال تھا کہ نسیم زہرا ایک ذرا سیریس قسم کی انٹلیکچوئل قسم کی ایک جرنلسٹ ہیں، ان کا ملک سے باہر بھی جانی جاتی ہیں، وہ ملک سے باہر بھی جانی جاتی ہیں، تو شاید اس کی وجہ سے ان کی یہ جو بات ہے اس کے اندر وزن زیادہ ہو جائے. حامد میر کو اس لیے کیا کہ حامد میر کو سنا بہت جاتا ہے، ان کی ویورشپ بہت ہے، ہمیں ماننا پڑے گا. میری رائے ان کی جرنلسٹ کریڈینشل کے متعلق بہت پور ہے، وہ میں اس کو یہی چھوڑتا ہوں. جو اصل ٹیک اوے تھا میں آپ کو ذاتی طور پر بتاؤں، جس سے میرے اور موہت کے ڈسکشن میں ہم دونوں کا اتفاق تھا، اور موہت نے بلکہ اس کو بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا.
اس نے کہا کہ جی سب سے بڑا جو اس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ افواج پاکستان کے ادارے کے اندر کتنی کمزوریاں ہو گئی ہیں کہ باجوے جیسے صلاحیت کا آدمی آرمی چیف بن سکتا ہے، کہ وہ آرمی چیف جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس وقت کیا بات کرنی ہے، میرے پاس اتنی زیادہ اسٹیٹ سیکرٹس ہیں، میرے پاس اتنی زیادہ انفارمیشن ہے، مجھے اپنی فوج کی صلاحیت کا پتہ ہے، یہ کیسا آرمی چیف ہے کہ 30 35 40 پتہ نہیں کتنے تھے، شاید آپ تھے تو آپ بتائیں گے، میں آپ سے پوچھوں گا، لوگوں کو بلاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں متواتر پتہ نہیں کتنی دفعہ بلایا ہے لوگوں کو، اور اتنی انہوں نے خطرناک باتیں کی ہیں، مجھے تو اس سے زیادہ بھی باتوں کا پتہ ہے امتیاز بھائی، جو انہوں نے غیر ممالک کے لیے کی، جو چین ہمارا سب سے بڑا دوست ہے ان کے متعلق کتنی انہوں نے مذاقہ خیز اور حقارت سے ان کے متعلق باتیں کی 40 50 لوگوں کے سامنے۔ تو اگر اس جیسا آدمی جو کہ اتنا نااہل ہو، جس کی عقل میں اتنی سوجھ بوجھ نہ ہو، جس کو سمجھ نہ آئے کہ یار یہ بات میں نے ڈسکس کرنی کہ نہیں کی، اور اس سے فائدہ کس کو ہے، مطلب آپ سوائے اپنے دشمن کو فائدہ پہنچانے کے تو آپ نہیں کر، تو یہ میرے لیے ایک بہت، اس سے مجھے واقعی خوف آ گیا۔ خوف تو مجھے خیر بہت پہلے سے تھا کہ ہمارا یہ سسٹم اتنا تباہ ہو چکا ہے کہ ان جیسے صاحب جو ہیں یہ 4 سٹار ہو گئے، جو میں باقی 3 سٹار دیکھ رہا ہوں جن میں سے کافی ابھی تک موجود ہیں، کم از کم 2 کو تو 3 کو تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہو گئے، ہمارے چند کور ایسے کور کمانڈر ہیں گجرانوالہ والے، کراچی والے، تو اور ان کے نیچے جو میجر جنرل ہیں جس قسم کی ہمارے رین آف ٹیرر ملک میں ہے، تو یہ اس کا یہ ان انڈیویجولز کی ہم بات نہیں کر رہے، ہم فوج کے سسٹم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اسی قسم کا سسٹم اتنا تباہ ہو گیا جس طرح ہماری پولیس تباہ ہو گئی، جس طرح ہماری بیوروکریسی تباہ ہو گئی، مطلب فوج کے اپنے جرنیل سینئر جرنیل کہتے ہیں کہ جی پاکستان آرمی کا پہلا آئی جی پولیس جنرل عاصم منیر ہے، تو مطلب اور واقعی ہمیں مسکراہٹ بھی آتی ہے، ہنسی بھی آتی ہے، لیکن افسوس کتنا ہوتا ہے کہ یہ ایک میں اس انسٹیٹیوشن کا حصہ تھا۔ اینی وے یہ میری ٹیک اوے ہے اس سے، بٹ مجھے اگر اجازت ہو میں آپ سے سوال ایک پوچھ لوں؟ چلیں یہ سوال جواب ہی کر لیتے ہیں آج۔ چلے ٹھیک ہے، تو امتیاز مجھے پتا آپ بھی رہے ہیں ان میٹنگز میں، آپ کو بھی بیشتر بلایا جاتا تھا، آپ بتائیں آپ کی کیا ورژن ہے جو یہ بات انہوں نے کی، اور اس کے پیچھے پس پردہ اور کیا چیزیں تھی اور کیا کیا باتیں ہوئی؟ وہ اپنی تنخواہوں کی بھی کوئی بات بیچ میں لے آتا ہے کہ میرے سے تنخواہوں کا پوچھتے ہیں، مطلب جسٹ گیو اس سم سینس۔ دیکھیں اب چونکہ اتنی ساری باتیں باہر آ گئی ہیں اور ہمیں تو ویسے تو we are not supposed to discuss this in public، لیکن چونکہ خود باجوہ صاحب بار بار یہ باتیں کرتے رہے، پس پردہ پرائیویٹ گفتگو میں لوگوں کو انہوں نے بتایا، تو میں یہ بتاؤں کہ ان کے ساتھ 3 ہماری تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں، ایک مارچ 2018 میں، ایک جنوری 2019 میں، اور ایک اگست 2021 میں۔ تو جو گفتگو آپ نے سنی اس ویڈیو میں جو حامد میر صاحب اور نسیم زہرا صاحبہ کا پروگرام تھا، اس میں وہ بار بار آپ کو معلوم ہے انہوں نے حامد میر نے تنخواہ کی بھی بات کی کہ وہ لوگوں کی تنخواہوں میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، لیکن یہ تھوڑا سا اس کو پرسپیکٹو میں اس کو واضح کروں کہ جب ہم مارچ 2018 میں ملے جنرل باجوہ سے اس آڈیٹوریم میں جی ایچ کیو کے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ میڈیا کو پریشرائز کرنے کے لیے انہوں نے بلایا تھا، بلیک میل کرنے کے لیے بلایا تھا، اور گفتگو اس طرح سے ہوئی تھی کہ آج کل میڈیا پہ جو کچھ چل رہا ہے، ہمارے اوپر الزامات لگ جاتے ہیں، ہم کوئی جواب نہیں دے پاتے، حالانکہ وہ یہ غلط کہہ رہے تھے، جواب تو آئی ایس پی آر بڑے ٹکا ٹکا کے دیتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم جواب نہیں، ہم سے یہ سوالات پوچھتے ہیں بالواسطہ طور پہ۔ ساتھ میں انہوں نے کہا کہ آپ تمام جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، بہت سارے جتنے بھی نامی گرامی نیم اینی ون، کوئی 32 کے قریب لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے ایک دوسرے سے کبھی پوچھا ہے کہ کل آپ کے پاس بائیسیکل نہیں ہوتی تھی، آج آپ پراڈو میں بی ایم ڈبلیو میں بیٹھ کے آتے ہیں کام پہ، تو یہ 10 15 سال میں یہ تبدیلی کیسے آ گئی ہے، اتنے پیسے کیسے بنتے ہیں؟
اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس یہ فائلیں پڑی ہوئی ہیں آپ سب کی کہ کون کتنے پیسے کماتا ہے اور کون کتنا ٹیکس دیتا ہے. تو اس پہ ہمارے ایک صاحب تھے, وہ بھی بڑے مشہور اینکر ہیں, نام میں نہیں لوں گا یہاں پہ کیونکہ وہ پھر وہ پرسنلائز سا ہو جاتا ہے. انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اپنا ٹیکس پورا دیتے ہیں, پورا ٹیکس. تو اس نے کہا کہ جی مجھے آپ کا بھی پتہ ہے آپ کتنا کماتے ہیں اور آپ نے کتنا ٹیکس دیا ہے پچھلے 2-3 سال میں. وہ سنتے ہی وہ صاحب بیٹھ گئے. ساتھ میں انہوں نے ایک اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اخبار کے ایڈیٹر تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں اور آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ حامد میر صاحب کی باری آئی. تو انہوں نے کہا کہ میر صاحب ہمیں آپ کا بھی پتہ ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں. پھر وہی فگرز تھی, ایک فگر تھی 7 لاکھ 7.5 لاکھ. تو لب لباب اس کا یہ تھا کہ اصل میں وہ لیکچر یہ دے رہے تھے کہ آپ سب کو ایمانداری سے کام کرنا چاہیے. میں نے اپنے سیکرٹری سے کہہ دیا ہے کہ یار میرے انکم ٹیکس کے معاملات کو بالکل سیدھا رکھنا, میں بعد میں ایف بی آر کی اور نیب کی پیشیاں نہیں بھگتنا چاہتا. اچھا اس وقت کو بڑا متاثر کن لگا کہ یار یہ تو بڑا زبردست آدمی ہے. کسی کو پتہ نہیں تھا کہ این نومبر 2022 میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ تو 6 سال کے اندر ان کی بیگم جو کہ نان ٹیکس فائلر تھی, بیگم اور بیٹا وہ 12-13 ارب روپے کے اثاثوں کے مالک بن گئے. تو وہاں یہ بات واضح ہوئی کہ کس طرح انہوں نے ایک طرف بلیک میل کیا, پریشرائز کیا اور جھوٹ بولا. دوسرا جو بہت بڑی اس میں بات تھی, ایک جیو کے صاحب تھے, لاہور سے آئے تھے. تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ ہم اتنی کھل کے باتیں کر رہے ہیں, تو یہ ان دنوں آپ کو معلوم ہے جیو ٹی وی پہ پابندی لگی ہوئی تھی, کینٹ ایریاز میں نہیں دکھا سکتے تھے. جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کینٹ ایریاز میں کھلوا کیوں نہیں دیتے. تو جناب باجوہ نے کہا کہ you know what Geo is doing, that is subversion against the state. اچھا. اور ایز اے چیف کمانڈر آف دی آرمڈ فورسز میرا فرض ہے اس سبورشن کا مقابلہ کرنا, اس کو ختم کرنا. I will never compromise, مطلب میں کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا ان لوگوں یا اداروں کے ساتھ جو حکومت ملک کے خلاف, ملک کے خلاف, ریاست کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں. اور ایک تیسرا ایشو انہوں نے اسی میٹنگ میں اٹھایا, اور ساتھ میں ایکچولی چونکہ بیٹھے ان کا کہ دیکھیں بار بار لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں, یہ تاثر دے رہے ہیں کہ میں کسی کا آدمی ہوں, میں نواز شریف کا بندہ ہوں. دیکھیں یاد رکھیں کہ جو آ کے اس کرسی میں بیٹھ جاتا ہے, ایسے کرسی پہ انہوں نے آئل پہ ہاتھ مارا, جو یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے نا وہ پھر کسی کا نہیں رہتا, وہ پھر افواج پاکستان اور صرف پاکستان کا ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اسی لیے میں نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا جب پاناما کیس سامنے آیا کہ ہم ہر قانونی کام میں آپ کے مکمل طور پہ ساتھ ہیں, لیکن پاناما میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے. کرپشن پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. وہ آپ کو پھر معلوم ہے کہ کس طرح وہ کرپشن تو پیچھے رہ گئی, وہ پلیٹلیٹس کی جعلی رپورٹیں آ گئیں, اور بعد میں پتہ چلا کہ علیم خان اور جنرل اعجاز امجد ان کے سسر جو تھے ان کے ذریعے کس طرح وہ نواز شریف یہاں سے چلے بھی گئے. تو یہ سیکنڈ بڑا ایک جھوٹ تھا جو جنرل باجوہ کا سامنے آیا. اچھا پھر تیسری بات تھی ڈان لیکس کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے ڈان لیکس کا بنیادی طور پہ یہ تھا, 2-3 بریفنگ ہوئی تھی, 2 بریفنگ تھی, اور اس میں بار بار آرمی کو بتایا گیا, ISI کو, کہ جی ہم بہت کہیں ہم پاکستان بلیک لسٹ نہ ہو جائے تو ہمیں جو انتہا پسند تنظیمیں انہیں کنٹرول کرنا پڑے گا. تو وزیر اعظم اس وقت نواز شریف نے کسی ایک سرل المیدا کو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہمیں یہاں سے لوگ بھیجنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا. دن رات ISPR سے خبریں آ رہی ہیں, حکومت کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ غدار ہیں, آپ کو بھی معلوم ہوگا. اور اس میں ہوا یہ کہ اتنا طوفان اٹھا کہ اس کی نظر کون کون ہوا. سب سے پہلے پرنسپل انفارمیشن آفیسر راؤ تحسین, پھر طارق فاطمی صاحب, سینیٹر پرویز رشید صاحب, ان کی نوکریاں مطلب پریکٹیکلی ختم ہو گئی, ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا. اب جناب جنرل باجوہ نے حال ہی میں
کسی کو بتایا ایک انٹرویو میں, وہ میرا خیال ہے شاید میتلا صاحب کو, کہ اصل میں ڈان لیکس کا تو بڑا معمولی سا ایشو تھا, کوئی تھا ہی نہیں. اور دراصل جنرل راحیل شریف ایکسٹینشن چاہ رہے تھے, اور اس وجہ سے انہوں نے رائی کا پہاڑ بنا دیا, چھوٹی سی بات کا پتنگڑ بنا دیا. اچھا, تو حیدر بھائی اس کے وجہ سے ایک بہت بڑا پاکستان میں ایک کرائسس پیدا ہو گیا نا, کرائسس آف کریڈیبلٹی, کہ وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس نے کئی مہینے تک طوفان کھڑے کیے رکھا, اٹھائے رکھا کہ ڈان لیکس غداروں نے کیا ہے اور ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. سو اب اسی فوج کا سربراہ یہ کہتا ہے کہ نہیں وہ کچھ بھی نہیں تھا. صاحب اپنا قطع کلامی بات, ان کے اپنے آئی ایس پی آر پہ جب یہ آرمی چیف تھے وہ اٹ از ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آئی تھی, تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں تھا؟ جی میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا. تو جنرل باجوہ کا یہ کہنا کہ ان سے پہلے جو صاحب تھے انہوں نے اس کو صرف اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ کام کیا. ٹھیک ہے. اچھا, اسی حوالے سے پھر اسی میٹنگ میں جو میں مارچ 2018 کی بات کر رہا ہوں, ارشد شریف مرحوم نے, اللہ اسے جنت نصیب کرے, اور کس بڑے طریقے سے اس کو ختم کیا گیا, اس نے سوال پوچھا ڈان لیکسی کے حوالے سے کہ جنرل صاحب وہ جو اوریجنل فائل تھی اس میں 4 نام تھے جن پہ اعتراض تھا, راؤ تحسین, طارق فاطمی, پرویز رشید اور مریم صفدر, یعنی مریم نواز صفدر. تو لیکن آپ جو فائنل فائل گئی ہے, جو سیٹلمنٹ فائل تھی فوج کی طرف سے, اس میں مریم صفدر کا نام نکال دیا گیا ہے. کین یو کنفرم دس؟ تو اس نے کہا دیکھیں جی میں نے تو 29 نومبر کو 4 سنبھالا تھا, فائل جو اسے 2-3 دن پہلے گئی تھی, تو میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا 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 اچھا, یہ اسی میٹنگ کی ایک کہانی تھی. اب بہت برا لگتا ہے کہ ہم چیٹم ہاؤس کے تحت ایک میٹنگز ہوئیں, اس میں ہم یہ باتیں اب کر رہے ہیں, لیکن حیدر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی کے طور پہ ہم سب آپ بڑے ٹراماٹائزڈ ہیں کہ اب ہم اعتبار کس کا کریں. یعنی ایک تواتر کے ساتھ میں نے اسی لیے پھر جب یہ بات کہی کہ جب یہ رجیم چینج ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس وغیرہ ہو گیا, اور اس میں پھر میں نے ایک یہ بات بھی کہی جس کے اوپر پھر جنرل باجوہ سمیت تمام لوگ بڑے ناراض ہوئے, میری آئی ایس پی آر میں پیشی بھی ہو گئی تھی, اور وہ یہ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ ہمیں گزشتہ چند سالوں سے ہائبرڈ وارفیئر کا درس دے رہے تھے کہ بھئی, اور اس میں ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں کہ جی آپ داخلی انتشار کا شکار ہو جائے ملک, ایتھنک سیکٹیرین جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اقتصادی مسائل کھڑے کیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا جو کچھ ابھی ہوا ہے 2-3 مہینے میں گزشتہ سال مئی کی بات کر رہا ہوں, تو میں نے کہا یہ خود ہماری ملٹری جو ہمیں پڑھا رہے تھے وہی فیسیلیٹیٹر بن گئی ہے ہائبرڈ وارفیئر کا. اس پہ وہ بہت ناراض ہوئے. لیکن آپ دیکھیے نا, اگر میں غلط ہوتا تو آج پاکستان تو بڑا پھل پھول رہا ہوتا. پاکستان اقتصادی بحران کا, روپے کا کیا حشر ہو گیا, ہماری سیاسی صورتحال کیا ہو گئی ہے. تو اس پہ اس وقت انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے یہ بات بڑی زیادتی کی ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں اس میں غلط کیا ہے. ہم گزشتہ 1 سال کے پھر ایونٹس واقعات انہوں نے ثابت کیا کہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ, غلط مفروضوں کی بنیاد پہ یہ سارا کام کیا گیا, جس کے نتیجے میں آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑا ہے. اب اور باتیں بہت ساری ہیں اس میں, آپ کا ایک بس لاسٹ سوال اسی کے اوپر, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ باجوہ تو ایک فرد ہے نا, ایک انفرادی عکاسی کرتا ہے, ایک انفرادی انسان کی, انڈیویجول کی عکاسی کرتا ہے, اور وہ آرمی چیف کے عہدے تک پہنچ گیا. تو یہ ہمارے فوج کے سسٹم کے متعلق کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے فوج کے سسٹم کے متعلق یہ بتاتا ہے کہ اگر فوج کا سربراہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اس کا عملاً احتساب کوئی نہیں ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ, اور وہ جو اسرائیل انڈیا کی بات تھی تعلقات کی, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ. ہماری جو جنوری 2019 میں ان سے ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا جی, ہم فلسطینیوں کی وجہ سے ہم نے اسرائیل کو اپنا دشمن بنایا ہوا ہے,
فلسطینی کیا ہم فلسطینیوں کے کیا معامے لگتے ہیں, ہوں، تو ہمیں کیا ایشو ہے. اور مجھے پھر وہ بات یاد آئی اس وقت سن کے جب 2006 میں مجھے شمعون پیریز نے, سابق وزیر خارجہ اور وزیر اعظم تھے جو کہ مرحوم ہو چکے ہیں, انہوں نے مجھے اس ملاقات میں کہا کہ وی ہیو نو ڈائریکٹ ڈسپیوٹ ود پاکستان, ہوں، آپ ہمارے ساتھ ویسی تعلقات کیوں قائم نہیں کر لیتے جیسے ہم نے متحدہ عرب امارات کے ساتھ کیے ہوئے ہیں. ہوں، یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں مارچ 2006 کی, ہوں، یعنی متحدہ عرب امارات کے ساتھ وہ بزنس تعلقات قائم کر چکے تھے. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ انٹیلیجنسیاں ہیں, آپ کو چاہیے کہ باہر جا کے رائے ہموار کریں کہ ہم نے خامخواہ کیوں دشمنیاں مول لی ہوئی ہیں. کسی حد تک بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, ہمیں یہ دشمنیاں جو ہیں غیر ضروری طور پہ جس کی وجہ سے پاکستان بلیڈ کر رہا ہے, جگہ جگہ ہم نے دشمن بنائے ہوئے ہیں. پھر انڈیا کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمارا جو واہگہ سے تورخم تک, انہوں نے کہا کہ ایسٹ ویسٹ کوریڈور جو ہے جب تک یہ ڈیولپ نہیں ہوگا, اس پہ آمد و رفت نہیں ہوگی تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا. اور میں اس پہ بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں بنیادی طور پہ نوشنلی. بائی دا وے چائنا نے بھی ہمیں یہ مشورہ دیا تھا. میں وہی بتانے لگا تھا آپ کو, وہ ہمیں پھر انہوں نے کہا کہ میں ستمبر 2019 میں, یہ ہماری میٹنگ 2021 میں تھی ایک میٹنگ, تو انہوں نے کہا کہ جب میں گیا ستمبر 2019 میں شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے ملک کو ترقی دیں, تنازعات کو فی الحال چھوڑ دیں. اس سے پہلے جیانگ زی من صدر تھے, پاکستان کے دورے پہ آئے تھے نومبر 1996 میں, تو انہوں نے باقاعدہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے بالواسطہ کہا تھا کہ جب معاملات ناقابل حل نظر آئیں تو ان کو وقتی طور پہ بھلا کے آپ کو ترقی پہ توجہ دینی چاہیے. لیکن جناب ہم تو ترقی تو ہم صرف اپنے مخصوص مفادات کی چاہتے ہیں نا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کس طرح کہ چیف ایگزیکٹو آف دی ملٹری وہ ملک کے چیف ایگزیکٹو کو کس طرح انڈرمائن کر رہا تھا. آئی ایس آئی نے عمران خان کو ایک طرف لگایا ہوا تھا, جنرل باجوہ یعنی جی ایچ کیو وہ ان کی پروجیکشن میں لگا ہوا تھا ایز اے مین آف پیس, امن کے طور پہ. اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ برطانیہ کے سابق ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے چند صحافیوں کو بلا کے لندن میں ملاقات میں کہا کہ باجوہ از اے مین آف پیس, جبکہ عمران خان جو ہے تو بڑا سخت گیر ہے, از اے ہاک. انہوں نے پروجیکشن اپنی اس طرح کروائی. تو پھر وہ سیز فائر معاہدہ بھی آپ کو یاد ہے جس میں انہوں نے وعدہ, حامد میر اور نسیم زہرا صاحبہ کی ویڈیو میں بھی وہ بات ہوئی, تو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز نے 25 فروری کو اعلان کیا کہ آج سے 2021 کی بات ہے کہ سیز فائر معاہدہ ہو گیا. تو مزے کی بات ہے کہ حامد میر نے اپنے پروگرام میں مارچ کے شروع میں یہ تمام باتیں ڈسکس کی, اس کے بعد اگلے 9 مہینے کے لیے اس کو آف ایئر کر دیا گیا, پابندی لگ گئی. حالانکہ دیکھیں بھارت کے ساتھ امن قائم کرنا ہم سب کے مفاد میں ہے, پاکستانیوں کے مفاد میں ہے, لیکن آپ کس طرح ملک کے وزیر اعظم کو سبورٹ کر کے اس کے پیٹھ پیچھے خود کو امن کے علمبردار کے طور پہ پروجیکٹ کر رہے ہیں اور دوسرے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت برا انسان ہے. اور برا انسان تو آپ کو دیکھیں نا, وہ ہمیں 2 ملاقاتوں میں انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار پنجاب کے چیف منسٹر کے طور پہ ناکام رہا ہے, اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم تبدیل کرا چکے ہوتے. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اپنے سسر اور علیم خان کے اپنے بزنس ایک دوسرے کے بزنس پارٹنر تھے اور اس لیے علیم خان کو یہ لگانا چاہ رہے تھے وزیر اعلیٰ کے طور پہ. تو بڑی باتیں ہیں حیدر بھائی اس لحاظ سے. ایک بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ باجوہ صاحب نے بڑے دھڑلے سے جو میٹنگ تھی ہماری جنوری 2019 اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی قومی مفاد کی خاطر سب جھوٹ بولتے ہیں, اور میں نے امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو سے براہ راست کہا کہ کیا سی آئی اے جھوٹ نہیں بولتی, تو آپ ہم پہ کیوں الزام لگاتے رہتے ہیں. اس معاملے میں انہوں نے اس لحاظ سے انہوں نے اچھی بات کہی جی قومی مفاد میں اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ غلط کام نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ اپنے مفاد میں جھوٹ بول رہے تھے. جھوٹ بولتے بولتے انہوں نے اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا, اور ابھی بھی وہ, اور آپ کو یاد ہے 23 نومبر 2022 کی جی ایچ کیو میں تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں بہت جلد
بیک گراؤنڈ میں چلا جاؤں گا، لیکن میرا دل اور دماغ، دل میرا پاکستان کی فوج کے ساتھ دھڑکتا رہے گا، میں گمنامی میں چلا جاؤں گا. لیکن گمنامی کی بجائے انہوں نے مختلف انٹرویوز دے کے اپنا رہا سہا جو پول تھا وہ بھی کھول دیا اور لوگوں کو بڑا ٹراؤماٹائز کیا. اور اسی لیے لوگوں کی دعا ہے بار بار یہ کہ کاش کے جو موجودہ قیادت ہے وہ ان کا اختیار کیے ہوئے راستے سے ہٹ کے سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہو، جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہو، آئین کے ساتھ، آئین کے ساتھ کھڑی ہو، تاکہ یہ ملک دوبارہ ایک نارمل کنٹری کے طور پہ، ایک نارمل ملک کے طور پہ اپنا سفر جاری رکھ سکے. اور یہ ایک اور جھوٹ تھا، بار بار وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اگر ایک نارمل ملک کے طور پہ خود کو منوانا ہے تو ہمیں یہ جو جتھے ہیں پرائیویٹ ملیشیا ان کو ختم کرنا پڑے گا. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹی ایل پی وغیرہ جتنے تھے اور ایک مسلم لیگ بن رہی تھی جب نوید مختار صاحب آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، وہ بھی انہی لوگوں کو کیا کرایا تھا کہ بات کچھ ہوئی تھی، انہوں نے کر کچھ لیا اور وہ پھر جو سول حکومت ہے اس کے گلے پڑ جاتی ہے، بلیک میل ہوتی ہے پھر سول حکومت ان جتھوں سے. تو اللہ کرے کہ پاکستان بریکس اٹ سیلف، جو موجودہ قیادتیں ہیں چاہے سول ہے ملٹری ہے، پرانے رستوں سے، تاکہ جو نوجوان نسل میں مایوسی پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہو. تو بہت بہت شکریہ. ایک آخری بات سر کہتا چلو، جب آپ نے مفادات کی بات کی نا، میں نے بھی ویلاگ کیا، اس سے میں نے کہا ایک ہے چیٹ وڈ موٹو. چیٹ وڈ موٹو کہتا ہے کہ یور کنٹریز ویلفیئر سیکورٹی اینڈ ویل بینگ کمز فرسٹ آلویز اینڈ ایوری ٹائم. The welfare, safety and security of the men under your command come next. Your own welfare, safety and security comes last always and every time. آپ کے ملک کا مفاد اول، آپ کے ماتحت جن کی آپ کمانڈ کر رہے ہیں اس کے بعد ان کا مفاد، اور آخر میں آپ کا مفاد. یہ ہمیں پڑھایا گیا تھا پی ایم اے میں، اور ہمارا جو وہ ایک بڑا ہال ہے پی ایم اے ہال جس کو کہتے ہیں، اس کے سامنے اگر آپ بیٹھے تو سامنے اس کے جو سٹیج کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے موٹو. چیٹ وڈ موٹو کہتے ہیں، بیرن چیٹ وڈ 1937 میں شاید برٹش انڈین آرمی کے کمانڈنگ چیف تھے. یہی موٹو بائی دا وے انڈین ملٹری اکیڈمی کا، بیکاز انڈین ملٹری اکیڈمی کو دیا تھا. اوکے، میں نے جو امتیاز بھائی دیکھا ہے، بیکاز میرے پر ایک اب چونکہ میرے جو لفظ ہیں شاید ان سے پریشانی ہوتی ہے بہت لوگوں کو، تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ حیدر جو ہے وہ ملک دشمن ہے اور فوج دشمن ہے. تو میں نے ابھی ویلاگ چھوٹا ریسنٹلی ابھی کیا، کچھ آدھے 2 گھنٹے پہلے، اگر آپ کو موقع ملے پلیز دیکھیے گا. میں نے اس میں کہا کہ جی دیکھیے، ہمیں نیشنل انٹرسٹ، انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ اینڈ پرسنل انٹرسٹ، یہ 3 چیزیں. نیشنل انٹرسٹ اوپر ہوتا ہے، فوج کی، میں جنرلوں کی بات کر رہا ہوں، آرمی چیف، سینئر جنرل. پھر ان کے ادارہ فوج، اس کا انٹرسٹ، پھر آدمی کا ذاتی. یہاں یہ الٹ ہو گیا ہے. یہاں جو پرسنل انٹرسٹ ہے آرمی چیف کا، آرمی کی سینئر کمانڈ کا، ہائی کمانڈ کا، جنرل کا، یہ سپریم ہے. اس کے بعد ان کا انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ ہے، بیکاز یہ انسٹیٹیوشن کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں، بیکاز اسی سے ان کو طاقت ملتی ہے. تو ان کے منہ میں بھی یہ پلاٹ اور پرکس اور پریویلیجز اجازت دیتے ہیں. اور اب تو خیر کھلی کرپشن کی بھی اجازت دے دی ہے کہ کوئی کسی سے سوال نہ کرے، جواب نہ کرے، چپ کر کے بیٹھے رہو. اسی طرح جس طرح آپ کی پولیس کرپٹ ہوگی، اس طرح آپ کے سینئر ہائی کمانڈ ہو چکی ہے بیشتر، اور نیچے تک پرمیٹ ہو گیا. اور نیشنل انٹرسٹ کہیں نظر نہیں آتا، بیکاز اگر نیشنل انٹرسٹ نظر آتا، امتیاز بھائی، میں تو ایک سمپل آدمی ہوں، میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہی ٹولہ جس نے 30-35 سال سے اس ملک کو لوٹا ہو، کیا جواز ہے آپ کے پاس کہ اس کو لا کے آپ نے اس ملک پہ مسلط کر دیا؟ کیا جواز ہے کہ آپ نے 12 مہینے سے اس کو آپ پراپ اپ کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس طاقت ہے، پہلے بھی کر رہے تھے باجوہ صاحب، موجودہ صاحب جو ہیں وہ بھی اس کو پراپ اپ کر رہے ہیں. تو یہ جو انٹرسٹ ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، بڑی آپ نے زبردست بات کی کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد میں یہ ساری چیزیں کی، قومی مفاد میں نہیں کی. شاید چند چیزیں ہوں جو انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشن کے مفاد میں کی کہ یار اسی نے مجھے بعد میں سنبھالنا ہے، انہی نے مجھے بچانا ہے، تو ان کو بھی میں خوش کر کے رکھوں. جی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں سمجھنے کے لیے. جی بالکل آپ نے زبردست بات کہی. دیکھیں ہم سب پاکستانی جہاں جہاں بھی ہیں، دل دکھتا ہے اور دل دھڑکتا ہے پاکستان کے ساتھ، اور سب کی بڑی شدید خواہش ہے جہاں جہاں آپ جائیں، ایک ریڑھی والا ہے، ٹانگے والا ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ ملک اس دلدل سے نکلے. اور اس دلدل سے اسی وقت نکلے گا جب بڑے بڑے لوگ، بڑے عہدوں پہ متمکن جو لوگ ہیں،
وہ جھوٹ بولنا چھوڑیں, اپنے مفادات کو نیچے رکھ کے ملک کے اور ان غریب لوگوں کے مفادات کو مقدم رکھیں جن کے بل بوتے پہ یہ ملک چل رہا ہے, جن کے بل بوتے ہم سب مزے کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ حیدر بھائی اس گفتگو کے لیے, اور امید ہے کہ آپ سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا, 2-4 دن میں پھر آپ سے مزید بات کریں. انشاءاللہ.